اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں آپ ایک کافر کے غلام تھے۔ جب آپ نے بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، وہ کہتا تھا کہ تم بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر محمد عربی کے دین کو اپنا بیٹھے ہو۔ وہ آپ پر بہت ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ سخت گرمی میں آپ کو تپتی ریت پر لٹا کر آپ کے اوپر پتھر کی باری چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا تو اسی حال میں مر جاؤ اور اگر زندگی چاہیے تو پھر اسلام سے ہٹ جاؤ۔ مگر حضرت بلال حبشی اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زخمی کیا جاتا تاکہ آپ تکلیف سے بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا پھر تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر شخص کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں اپنا زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کو خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جن سے محبت ہو جاتی ہے ان کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ ان کا نام رٹا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا جو دونوں جہانوں میں کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور حضرت بلال کی رٹ صرف وحدہ لا شریک کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آپ کے عشق کا یہ صلہ ملا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے۔ اذان کی خدمت ہمیشہ آپ کے سپرد ہوئی، کیونکہ حضرت بلال کی آواز بہت ہی خوبصورت اور دل نشین تھی، تو جو بھی آپ کی آواز کو سنتا وہ دیوانہ وار جھومنے لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے لیے مدینہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ اب اپنی زندگی کے جتنے بھی دن ہیں وہ جہاد میں گزار دوں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو صبح آنکھ کھولتے ہی آپ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے آپ سے آذان کی خواہش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی کوئی گنجائش ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا شروع کی تو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان سن کر مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ آپ چند روز مدینہ میں قیام کے بعد واپس چلے گئے اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسلام ورلڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔